बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात के बारे में ऐसे काम जो हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए, इनके मुतालिक चंद बातें अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब में सही इस्तिताअत पैदा फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाकर इनको कबूल फरमाए। तो शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी कि वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। हजरत अता बिन जसार रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से ज्यादा कोई रात अफजल नहीं। इस रात के कई नाम हैं। पहला लैलतुल मुबारका, बरकतों वाली रात। लैलतुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमत खासा के नज़ूल की रात। लैलतुस साफ़ा, दस्तवीज़ वाली रात। लैलतुल बारात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। उर्फ़े आम में उसे शब बारात कहते हैं। शब के माना फारसी में रात के हैं और बारात अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना बरी होने और नजात पाने के हैं। चूँकि इस रात रहमत खुदाबंदी के तोफ़ैल लातादाद इंसान दोज़ख से नजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शबान की 15वीं शब होती है। अहादीस मुबारका में इस शब की बड़ी फजीलत और खुसूसियात जिक्र की गई हैं। पहले हम तफसील से वो अहादीस जिक्र करते हैं, इसके बाद जो अहकाम व मसाइल इन अहादीस से मुस्तंबित होते हैं वो जिक्र किए जाएंगे। आजकल चूँकि शब बारात की फजीलत में वारिद होने वाली अहादीस के मुतल्लिक ये गुमराह कुन अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये अहादीस सब की सब या तो मौजू मन घड़त हैं या शदीद किस्म की ज़ाइफ हैं। इसलिए हम इन अहादीस की सनती खासियत भी तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि इन गुमराह कुन अफवाहों की अच्छी तरह से कले खुल जाए और इन लोगों को सादा लो अवाम के गुमराह करने का मौका न मिले। इसमें यह है कि इस शब में क्या होता है, इस बारे में हम अहादीस बयान करेंगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हैं कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? आपने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले वो सब लिख दिए जाते हैं और जितने इस साल मरने वाले हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों की मुकर्रर रोजी उतरती है। हजरत अता बिन यसार रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं शब होती है तो खुदा की तरफ से एक फरिश्त मलकल मौत को दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जिन जिन लोगों का नाम इस फरिश्त में दर्ज है उनकी रूहों को कब्ज करना। कोई बंदा तो बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी करता होता है, कोई तामीर में मसरूफ होता है, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फरिश्त में लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साकिनाने अर्ज की उम्रें एक शाबान से दूसरे शाबान तक तय की जाती हैं। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फरिश्त में दाखिल हो चुका होता है। हजरत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला इन तमाम रूहों को कब्ज करने की तफसील मलकल मौत को बता देते हैं जो इस साल में कब्ज की जाएंगी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला निसफ शाबान की शब आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इस शब हर किसी की मगफरत कर दी जाती है सिवाय मुशरिक के या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात नजरे रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मगफरत कर देते हैं सिवाय मुशरिक और कीनावर के। हजरत अबू सालबा खुशनी रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब शबान की 15वीं शब होती है तो खुदावंद आलिम अपने मखलूक पर नजर रहमत डालकर मुसलमानों की मगफरत फरमा देते हैं, काफरों को मोहलत देते हैं और कीनावरों को उनके कीना की वजह से छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी कीनावरी छोड़ दें।
حضرت علا بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے اور اتنے لمبے سجدے کیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی۔ اس میں حرکت ہوئی، میں واپس لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ، یا فرمایا اے حمیرہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کا نبی تمہاری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا ایسی بات نہیں ہے، در حقیقت مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے سجدے بہت لمبے کیے تھے۔ آپ نے فرمایا جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش جانے والوں کی بخشش کر دیتے ہیں، طالبین رحم پر رحم فرماتے ہیں اور کینہ وروں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، اور ان میں سے پہلا وہ ہے جو مشرک ہو، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ پرور، چوتھا شرابی، پانچواں قاتل، چھٹا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ساتواں چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت زدہ ہو اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموش تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف و صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔
اکابر اہل سنت کا ہمیشہ سے اس رات میں شب بیداری کا معمول رہا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلاً حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں شب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس شب میں خوب مبالغے کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب بارات کی فضیلت اور بزرگی کو اخذ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کریں اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اس رات کے قیام کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے ان سے بچیں اور ہرگز ان کی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، جو عمل خود حضور پاک سے ثابت ہو، اسلاف اس پر کاربند رہے ہوں، فقہائے کرام جسے مستحب قرار دے رہے ہوں، وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر سنت اور مستحب عمل کون سا ہوگا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے جس طرح اس مبارک رات کے پیش و بہا فضائل و برکات معلوم ہوئے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے اس رات میں اعمال ذیل مسنون ہیں۔ پہلا یہ کہ رات کو جا کر نماز پڑھنا اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور عاقبت اور اپنے مقاصد دارین کی دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اپنے اکابرین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔